السلام علیکم۔ آج کا آرٹیکل ہے آؤٹ آف لائن، جس میں کہ وہ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتا ہے، فریڈم آف ریلیجن کی بات کرتا ہے کہ ہم نے دیکھا 9 مئی کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے، ہم اس کو جو ہے کسی کی ہم حمایت نہیں کر سکتے کہ کس نے کیا ہے یا کیوں کیا ہے، لیکن ایک پرامن مظاہرے کو اسی 9 مئی کے جو احتجاج تھا یا جو 9 مئی کا انسیڈنٹ تھا، اس سے پہلے جو پرامن مظاہرے کیے پی ٹی آئی کے لوگوں نے، پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے، تو وہ ان کو پکڑنا یا ان کو جیلوں میں بند کر دینا، عورتوں کو پکڑنا، عورتوں کو بلکہ گھسیٹ کے جو ہے وہ جیلوں میں لے کے جانا، اور پھر ہم نے کافی سنا یا کافی ویڈیوز میں دیکھا کہ کافی جو ہے وہ برا بلا کہہ رہی ہیں عورتیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کیا گیا ہے جیل میں۔ تو وہ اس میں بات کرتا ہے ڈیموکریسی کی، کہ کیا ہم جو ہے ایک ہم نے سلوگن پکڑا ہوا ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ ڈیموکریسی ہے، حالانکہ پاکستان میں جو ہے ڈیموکریسی، پیور ڈیموکریسی ہم نے کسی کی حکومت میں پیور ڈیموکریسی نہیں دیکھی، لیکن کہتا ہے کہ اب جو ہے 1947 میں حاصل ہونے والی سخت جدوجہد آزادیوں سے پوری طرح لطف اندوز نہیں ہو سکے ہیں۔ کہتا کہ ہم نے جو آزادی لی تھی 1947 میں قائد اعظم نے، تو اس میں جو ہے ہم نے کہا تھا کہ ہم آزاد ملک ہیں، ہم جو ہے آزادی سے ہم اگر کسی کے خلاف احتجاج کرنا ہے، ہم نے کوئی نئی گورنمنٹ لے کے آنی ہے، اپنی مرضی سے لے کے آنی ہے، تو اس کے لیے ہم احتجاج کریں گے، سڑکوں پہ آئیں گے، اور ہماری جو ہے فریڈم آف ریلیجن ہوگا، فریڈم آف ایکسپریشن ہوگا، ہمیں کسی قسم کی جو ہے وہ روک تھام نہیں ہوگی۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ہم اسی میں ہیں جو کہ برصغیر تھا، جس میں ہمیں مائنورٹیز جو تھے، مسلم مائنورٹیز تھے وہاں پہ، تو ان کے ساتھ جو ظلم کیا جاتا تھا، ان کو جب وہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اپنے حق کے لیے بولتے تھے، تو ان کو جو ہے وہ جیلوں میں بند کر دیا جاتا تھا، زبردستی عورتوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا۔ کہتا ہے کہ آج ہم وہی پاکستان میں دیکھ رہے ہیں جو کہ ہمیں 1947 کی آزادی جو تھی، ہمیں وہ ملی تھی، ہم خوش ہوئے تھے کہ ہمیں ایک ایسی ریاست ہمیں ملی ہے جس میں ہم جو ہے کھلم کھلا اپنے حق کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ کہتا کہ وہ ڈیموکریسی نہیں ہے، وہ حالات نہیں ہے، اور وہ چیز نہیں ہے کہ ہمیں لگتا ہی نہیں کہ ہم نے کس چیز کے لیے ہمیں آزادی ملی تھی۔ وہ پھر پی ٹی آئی کی بات کرتا ہے، پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں، اور ان کی بات کرتا ہے کہ اگر کوئی بھی بات کرتا ہے آج کے دور میں پی ٹی آئی کے خلاف یا ایک پارٹی کو دوسری پارٹی کے خلاف، تو انہیں جو ہے وہ جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے، عورتوں کے ساتھ بھی۔ اور ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ ایک جو بیٹا ہے میاں عابد جو ہے، ان کا ایک بیٹا، ان کی ڈیتھ ہو گئی کیونکہ وہ جیل میں تھے، وہ پی ٹی آئی کے ورکر تھے۔ تو اس طرح سے جو ہے ہم دیکھیں کہ بہت جو ہے وہ بھیانک حالات ہیں اس ٹائم پاکستان کے، بہت ہی۔ پھر وہ بات کرتا ہے کہ 400 کارکن جو ہے پکڑے گئے ہیں پی ٹی آئی کے، اور اس طرح کے یہ ریاست پر منحصر نہیں ہے کہ وہ طاقت کے ساتھ حکم دے کہ لوگوں کو اپنی آزادی کا جشن کیسے منانا چاہیے اور نہیں منانا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ حکومت کو یہ ہو کہ اس کے پاس طاقت ہے تو وہ یہ بتا سکے اپنی طاقت کے ساتھ کہ اس بندے کو منانا چاہیے اپنی جو ہے آزادی کا جشن، اور اس بندے کو نہیں منانا چاہیے۔ یہ ایکویلٹی کی بیس پہ ہونا چاہیے۔ ڈیموکریسی میں جو ہے وہ ایکویلٹی کی بات ہے کہ اس میں جو ہے وہ کوئی اجمی کو عربی میں اور عربی کو اجمی پہ کوئی جو ہے برتری نہیں ہے۔ یہ ڈیموکریسی جو ہے ہمیں ایکویلٹی کی بات دیتی ہے، جیسے ہمارا جو اسلام ہے وہ بھی ایکویلٹی، ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ اس نے یہی کہا کہ ریاستی جو ہے جبر ہے رفتہ رفتہ معمول بن گیا ہے۔ کہتا ہے کہ اب تو عادت سی ہو گئی ہے کہ یہ جو ریاست کر رہی ہے پکڑ دکڑ اور جیلوں میں بند، اور جو بھی اس کے خلاف بولتا ہے، پی ٹی آئی کے خلاف یا پی ٹی آئی کے ساتھ بولتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ نظر بند کر دیا جاتا ہے۔ تاہم پاکستان اب ایک ایسے موڑ پر ہے، ماضی کی غلطیوں پہ نظر ثانی کرنا ناگزیر ہو گیا ہے۔ موجودہ تناظر میں منتخب نمائندوں کے اقتدار میں رہنے کے بعد نگران سیٹ اپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جاری ظلم و ستم کو
فوری طور پر روکے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ کسی بھی شہری کو پرامن طریقے سے اپنے سیاسی اظہار کے حق کا استعمال کرنے پر سزا نہ دی جائے۔ کہتا ہے کہ جو حکومت ہے اس کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری جو اس کی ہے کہ شہریوں کو پرامن طریقے سے احتجاج کرنے دیا جائے، اور وہ جو جس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، عوام جو ہے الیکشن کی بات کر رہی ہے، تو الیکشن کروانے چاہیے، عوام کی بات سننی چاہیے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی ہے تو پھر آپ کو ڈیموکریسی کے اکارڈنگ چلنا پڑے گا، تو نہیں تو پھر آپ کہہ دیں کہ ڈیموکریسی نہیں ہے، فیشزم ہے پاکستان میں ہے۔ پھر کہتا ہے کہ یہ امید ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں نے اس بات پر غور شروع کر دیا ہے کہ کیا وہ ملک کو سیاسی تشدد کی ایک اور دہائی تک مذمت کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ ایک نوجوان قانون ساز نے گزشتہ ہفتے پارلیمنٹ سے اپنے الوداعی خطاب میں متشدد انداز میں اشارہ کیا تھا، ان کی خاموشی سے مجرموں کی حوصلہ افزائی ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ انہیں مذمت میں اپنی آواز بلند کرنی چاہیے، یا توقع کرنی چاہیے کہ وہ جلد ہی اپنے آپ کو وصول کرنے والے انجام پر پائیں۔ وہ جو ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے، وہ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آزادی ہونی چاہیے۔ ہم نے جس چیز کے لیے ہم نے ملک لیا تھا، آزادی حاصل کی تھی ہم نے اتنی جد و جہد کے بعد، جس میں کی جانیں گئیں، ظلم ہوا، اتنا کچھ ہم نے اس ٹائم دیکھا، جس ٹائم جو ہے وہ مسلمان ہجرت کرتے ہیں انڈیا سے پاکستان، تو کہتا ہے ہم نے اتنی جانیں دی، اتنی قربانیاں دی، اتنی اس آزادی حاصل کرنے کے لیے، لیکن آج کا جو پاکستان ہے وہ پاکستان نہیں ہے جس کے لیے ہم نے جو ہے الگ ملک حاصل کرنے کی جدوجہد کی تھی۔ تو آج کے جو ہے وہ آرٹیکل میں یہی بتاتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ آرٹیکل میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ